اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ اس سیشن کے اندر ہم سورہ فاتحہ کے آیت نمبر 4 کی توضیح کریں گے۔ اس سے قبل کہ 3 آیات کے اندر ہم دیکھا کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے۔ اس کے بعد بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے مخاطب ہے اور بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، و ایاک نستعین، اس کے اندر ہم دیکھیں کہ 2 جملے ہیں، ایاک نعبد اور ایاک نستعین۔ اس کو واو کے ذریعے سے، واو زبر وا مطلب اور کے ذریعے سے جوڑا گیا ہے۔ اب اس کی توضیح ہم کچھ نقطوں میں کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے تجوید ہے، یعنی اس کو کیسے پڑھا جائے۔ تو اس میں ایاک نعبد میں جو یا ہے یہاں پر جو مشدد ہے، یعنی اس کو 2 بار پڑھنا ہے، ایک بار ساکن اور ایک بار متحرک۔ یا کا پڑھنا ضروری ہے، کوئی اے آ کا پڑھے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو دوسری چیز نعبدو میں عین کا تلفظ درست ہونا چاہیے، اور اس میں بغیر جھٹکا دیے حلق سے آواز نکالی جائے گی، ایاک نعبدو۔ اگر اس کی مشق نہیں ہے تو اولا اس کی مشق کر دینی چاہیے تاکہ صحیح طرح سے اس کا تلفظ ادا کیا جا سکے۔ اب ہم معنی پر آتے ہیں۔ تو معنی میں بھی 2 حصے ہیں۔ ایک چیز جو یہاں پر ہے، جملے کی ساخت، اسٹرکچر کیا ہے، اس کے اندر حصر ہے۔ حصر کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ خاص کر دینا۔ اس کو بلاغت کی ٹرمینالوجی ہے حصر، اور ریٹرک کے اندر یعنی انگلش میں ریٹرک کے اندر اسی کا نام انورژن ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی بغیر حصر کے جملہ کہا جائے، حصر کے ساتھ کہا جائے۔ بغیر حصر کے مثلا زید گھر میں ہے، یہ عام جملہ ہے۔ اسی کو اگر پلٹ دیا جائے، یعنی یہ کہا جائے گھر میں زید ہے، تو اس کا معنی اگر باریکی سے غور کریں تو اس میں فرق ہے۔ گھر میں زید ہے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر صرف زید ہے، اور زید گھر میں ہے، اس کے اندر ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ زید گھر میں ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر اس کو کہنے کا ایک طریقہ نعبدو کا اس طرح ہو سکتا تھا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، کا تیری، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ عام یعنی یہ معنی ہو جاتا۔ حصر کے اندر کیا کیا گیا، تو اس کاف کو شروع میں لایا گیا، اور جب شروع میں لایا جائے تو عربی کے قاعدے کے لحاظ سے اور استعمال کے لحاظ سے ایا کا اضافہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر اضافہ ہو گیا ایا کا، تو یہ ہو گیا ایا کا نعبدو، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، یا اس طرح ترجمہ کریں یا اس طرح کریں، کیونکہ حصر کا معنی پیدا ہو گیا اس کے اندر خاص ہونے کا، تو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب دوسرا نقطہ معنی کے اندر وہ یہ ہے کہ اس میں اشتراک لفظی ہے، لفظ عبد کے اندر۔ عبد عبودیت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور عبادت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ عبودیت یہ کیا دنیاوی ایک معاملہ ہے، یعنی غلام، نوکر، یعنی ایک آقا ہوگا اور ایک اس کا غلام ہوگا، تو خالص ایک دنیاوی معاملہ ہے۔ تو
اس کو بھی عبد کہتے ہیں. لیکن دوسرا معاملہ ہے عبادت کا. عبادت یعنی معبود کے لیے انتہائی برتری اور اس کے سامنے اپنے انتہائی تذلل، انتہائی کمتری کا احساس، اور اس کے خضوع اور مکمل اعلیٰ درجے کا احترام، تو وہ اسے کہتے ہیں عبادت. تو عبادت کرنے والے کو بھی عبد کہتے ہیں اور عابد بھی کہتے ہیں. تو عبد کیا ہے؟ مشترک ہے. لیکن پس منظر کے لحاظ سے، کانٹیکسٹ کے لحاظ سے دونوں معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور بالکل واضح ہو جاتا ہے. کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ عبد کہا جائے اور یہ پتہ نہ چلے یہاں پہ عبادت کا معنی مراد ہے یا عبودیت کا معنی مراد ہے. تو دراصل یہ دو الگ لفظ بن جاتے ہیں استعمال کے لحاظ سے. تو تیسری چیز ہے ترجمہ. ترجمہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں، یا کا نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، یہ ترجمہ کریں گے. یا صرف یہ کہہ دیں گے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. انگلش کے اندر ترجمہ اب دیکھیں کہ انگلش ٹرانسلیشن ہیں وہ کیسے کرتے ہیں. ایک یہ کہ نعبدو کا اگر ہوتا تو ترجمہ کرتے وی ورشپ یو، لیکن ایا کا نعبدو ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ یو ڈو وی ورشپ. یا پرانے ترجمے میں آپ دیکھیں گے، پرانے ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے وہ دی ڈو وی ورشپ کر کے ترجمہ کرتے ہیں، وہ اسی چیز کا خیال رکھتے ہوئے. دوسری چیز ترجمے میں یہاں پر جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایا کا نعبد، ہم سے تیری عبادت کرتے ہیں. یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. تو اس میں سے کون سا صحیح ہے؟ دراصل یہاں دونوں ہی باتیں صحیح ہیں. قواعد کے لحاظ سے تیری جو ہے یہ واحد کے لیے آتا ہے، ایک کے لیے آتا ہے. تو جب یہ ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں توحید کا اظہار بہت زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے پرانے مترجمین نے اسی طرح ترجمہ کیا اور آج تک وہ چلا آ رہا ہے، استعمال میں ہے، لہٰذا درست ہے. اور احترام کے لحاظ سے آپ کو ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر دونوں ترجمے جائز ہیں تو کوئی حرج نہیں. چوتھا نقطہ ہے جواب کا. وہاں پہ آنے سے پہلے ہم ابھی تک ایا کا نعبدو لے کر چل رہے ہیں، تو اب ایا کا نستعین کو بھی لے لیتے ہیں انہی تین اس کے تعلق سے تین نقطوں کو. پہلی چیز یہ ہے تجوید. تو اس میں بھی وہی ایا کا ہے تو یہاں پہ تشدید کا خیال رکھا جائے. پھر نستعین میں آئین ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے. پھر معنی میں جب آتے ہیں تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے، حصر ہے. یعنی اگر سیدھا سیدھا اس جملے کو کہا جاتا تو یہ ہوتا نستعین کا، جیسا کہ مشہور دعائے قنوت کے اندر ہے اللہم انا نستعین کا، ہم تجھ سے اعانت طلب کرتے ہیں. نستعین کا مطلب استعانت طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. تو نستعین کا مطلب ہوا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. لیکن یہاں حصر کے ساتھ آیا ہے، ایا کا پہلے آیا ہے، تو معنی کیا ہو جائے گا؟ ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب معنی کا دوسرا حصہ یعنی یہ جو اشتراک لفظی ہے وہ یہاں پر بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، تو یہ یہاں پہ بھی دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ ایک خالص دنیاوی معاملہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں کہ بھائی ہم مجبور ہیں یا مجبور نہیں ہیں، ہماری سہولت ہو جائے اس وجہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، اور یہ ہر چھوٹے بڑے سے مدد مانگ لیتے ہیں. یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، دنیا کا نظام تعاون کے ذریعے ہی چل رہا ہے. تو ایک تو چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ما فوق الاسباب کسی سے مدد طلب کرنا، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعا کرنا. تو اس تعلق سے فرمایا گیا کہ ہم صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب دیکھیں یہاں اشتراک کے لفظی ہے جیسے کہ عہدے کے اندر ہے، لیکن کنٹیکسٹ کے لحاظ سے بالکل معنی واضح ہو جاتا ہے. یہ دونوں زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں کہ کہاں پر ہم ایک دنیاوی معاملے کے تحت مدد مانگ رہے ہیں ایک دوسرے سے، وہ کہاں فوق الاسباب یعنی ہم دعا کر رہے ہیں تقرب کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے استعانت کر رہے ہیں. تو وہ والی اس تعلق سے فرمایا کہ فوق الاسباب ہم کسی کو دور سے پکاریں گے تو اللہ کو پکاریں گے مدد کے لیے اور اللہ ہی سے مدد طلب کریں گے. تو یہاں پر حصر و اشتراک کا خیال رکھا جائے کہ ہم صرف اللہ کی مدد کرتے ہیں اور صرف اللہ سے استعانت کرتے ہیں، اللہ سے
مدد مانگتے ہیں، یعنی وہ جس کا تعلق ما فوق الاسباب ہے۔ اب ترجمہ ایاک نستعین کا ہم کر چکے ہیں کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ اب چوتھی چیز ہے اس کا جواب، یعنی ہم پہلے سے چلتے آ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین جو ہم کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف اس کا جواب کیا ہے؟ حمدنی عبدی۔ الرحمن الرحیم کا اثنی علی عبدی، مالک یوم الدین کا مجدنی عبدی۔ اسی طرح یہاں پر جواب ہے ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل، یعنی یہ میرے، یعنی ہم اللہ کے ہم سے تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کا جواب کیا آیا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، عبادت کا اور استعانت کا، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس کا وہ سوال کرے گا، یعنی میں اس کو وہ دوں گا جس کا وہ سوال کرے گا، اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور پانچواں نقطہ ہے ربط کا، کہ بھائی ہم نے آیت کا معنی سمجھ لیا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو یہ ایک آیت ہے، لیکن اس کا یہ ایک سورہ کا حصہ ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ ہے، اس کے آگے بھی کچھ ہے، اس کا ماقبل سے کیا تعلق ہے اور ماں باپ سے کیا تعلق ہے۔ تو اس سے پہلے جو آیات گزری اس کے اندر ہم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی کہ اللہ رب العزت ہی تعریف کے لائق ہے، وہ رب کیونکہ وہ رب العالمین ہے اور رحمان ہے، رحیم ہے اور مالک ہے۔ تو جب ہم نے اللہ کے، جب بندے نے اللہ کے تعریف کی تو گویا اللہ کے بالکل قریب ہو گیا، تو اب خود اللہ رب العزت سے مخاطب ہو رہا ہے، اب یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ کہہ رہا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، مخاطب ہو رہا ہے بندہ، اس لیے کہ وہ حمد و ثنا کر کے اللہ کے قریب ہو چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں، تو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں کلام کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ سننے والا ہے۔ پھر دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ جب یعنی اس کا ربط اس طرح بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کہ جب ہم اللہ رب العزت کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا نتیجہ ہے کہ جب وہ جو ذات اتنے باکمال صفات کے مالک ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ پھر جب ہم نے عبادت کی تو عبادت تو یہ اللہ کا حق ہے، پھر اللہ نے بندوں کو بھی حق دیا کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے لہٰذا اس کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ سوال کرے اور اس کے سوال کو پورا کیا جائے، لہٰذا آگے فرمایا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت سے ہم جو سوال کریں گے وہ عطا کیا جائے گا، اور یہ سوال عام ہے، کسی بھی چیز کے تعلق سے ہو سکتا ہے، آگے جو چیزیں آ رہی ہیں وہاں پہ سوال جو ہدایت کا ہے، اس لیے کہ سب سے ضروری ہے استعانت کرنا، عام ہے یہاں پر کہ ہم سب اللہ سے مدد چاہتے ہیں، تو ہر معاملے کے اندر سب سے اہم معاملہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں کس راہ پر چلنا ہے، اسی کا سوال آگے آ رہا ہے جس کو ہم آئندہ تفسیر کے اندر